اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جب کفار مکہ نے ابو طالب کی بات نہیں مانی اور ان کی مخالفت کی تو ابو طالب اور ان کے ساتھیوں نے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انصرنا علی من ظلمنا وقطع ارحامنا واستحل ما یحرم علیہ منا۔ یا اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور ہمارے تعلقات توڑے ہیں، ہمارے رشتوں کو کاٹا ہے، اور جو چیزیں ان پر حرام تھیں ان کو حلال کر لیا ہے، ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اور یہ دعا کر کے ابو طالب اور ان کے ساتھی واپس اسی گھاٹی اور ویلی میں جہاں یہ لوگ رہتے تھے آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد ابو طالب کو یہ اندیشہ ہوا کہ ابو لہب اور ابو جہل جیسے جو سردار ہیں، ان کے ابھارنے پر، ان کے بہکانے پر کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عرب کے عوام ہیں، جو عام لوگ ہیں، جو ہمارے خلاف نہیں ہیں، یہ بھی اپنے بتوں کی محبت میں آ کر کے اور یہ سب مل کر کے ایک بارگی ہم پر حملہ نہ کر دے، ہم پر اٹیک نہ کر دے، ورنہ پھر اپنا دفاع کرنا اور اپنی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ابو طالب نے اس وقت ایک قصیدہ لکھا، اور عرب میں رواج تھا کہ اپنی بات کہنے کے لیے اور اچھے انداز میں کہنے کے لیے، اپنی بات کو مؤثر بنانے کے لیے کہ لوگوں پر اچھا اثر ہو اس کا، لوگ اپنی بات کو شعر و شاعری میں کہتے تھے۔ تو ایک اچھا قصیدہ اور کلام ابو طالب نے کہا، اور اس قصیدے میں لوگوں کو اس بات پہ انکریج کیا، ابھارا کہ تم حق کی حمایت کرو، جو لوگ صحیح راستے پر ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو، اور اپنی جرت اور بہادری کا بھی اظہار کیا، اور کہا کہ یہ بھی سن لو کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں اپنی جان بھی دینی پڑے، لیکن نہ ہم اپنے بھتیجے کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہ تمہارے حوالے کریں گے، نہ ہی ہم ان کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں۔ تو یہ قصیدہ بڑا لمبا سا ہے۔ امام ابن کثیر نے کہا ہے، وَهِيَ قَصِيدَةٌ عَظِيمَةٌ بَلِيغَةٌ جِدًّا، کہ بڑا ہی عظیم مرتبہ قصیدہ ہے اور بہت ہی فصیح و بلیغ، جس کو بڑی شاندار عربی آتی ہو وہی ایسا قصیدہ کہہ سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے آگے کہ یہ قصیدہ ابو طالب جیسے سردار کے علاوہ اور کوئی کہہ بھی نہیں سکتا تھا، اتنی شاندار عربی میں۔ اس کے کچھ شعر انہوں نے اپنی کتاب میں بھی ذکر کیا ہے۔ ابو طالب کہتے ہیں، کذبتم وبیت اللہ نترک مکہ ونذعن الا امرکم فی بلابلی، کہ اللہ کے گھر کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم مکہ چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، اور یہاں جو ہماری رہائش ہے، سکونت ہے، ہم اس کو ترک کر دیں گے، ختم کر دیں گے، اور اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اور اپنا سارا سامان سمیٹ کر کے ہم یہاں سے نکل جائیں گے، یہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ اس وقت تک نہیں جائیں گے اور جا بھی نہیں سکتے ہیں جب تک کہ تم پریشان حال نہ ہو جاؤ۔ تم پریشان ہو سکتے ہو، تمہاری مصیبت بڑھ سکتی ہے ہمیں دیکھ کر کے، لیکن ہم مکہ کو کسی بھی صورت میں چاہے جتنی مصیبتیں اٹھانی پڑے مکہ کو چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ اور آگے کہا، وَكَذَبْتُمْ وَبَيْتِ اللَّهِ نُبْزِي مُحَمَّدًا وَلَمَّا نُطَاعِنُ حَوْلَهُ وَنُنَاضِلِ، اور اللہ کے گھر کی قسم تمہاری یہ بات بھی جھوٹی ہے کہ ہم محمد کو چھوڑ دیں گے، جب تک کہ ہم محمد کے دشمنوں کو اپنے نیزوں سے گھائل نہ کر دیں اور ان کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ نہ کر لیں، جب تک ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے ہیں۔ اور آگے کہا، وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّ حَوْلَهُ وَنَبْذَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، اور اللہ کے گھر کی قسم یہ بات بھی تمہاری جھوٹی ہے کہ ہم ان کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اگر تمہارا ایسا خیال ہے تو اپنے ان خیالات کو اپنے ذہنوں سے نکال دو، ہم اس وقت تک ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ ان کے آس پاس اپنی لاشیں نہ بچھا دیں، اپنی جان نہ دے دیں۔ وَنَذْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، اور اس معاملے میں ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے گھر کو، سب سے بے پرواہ ہو جائیں گے، سب کو بھول جائیں گے، لیکن ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ پورا عرب یاد رکھیں۔ اور آگے کہا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثَمَالُ الْيَتَامَى
عصمۃ للارامل، تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ کون ہے اور ہم لوگ ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہیں، کیوں ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ گوری رنگت والے، خوبصورت چہرے والے، روشن چہرے والے، جن کے چہرے کے صدقے بارش کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں اور وہ دعا قبول بھی ہوتی ہے۔ سمال الیتامہ، یتیموں کی پناہ گاہ ہیں یہ۔ عصمۃ للارامل، بیواؤں کے لیے، بیواؤں کی عصمت اور ان کی عزت کے محافظ ہے یہ۔ تمہیں معلوم ہے کتنی اونچی شخصیت ہے، کیسے ہیں یہ، اس وجہ سے ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور کہا یلوذ بہ الحلاق من آل ہاشم فہم عندہ من نعمت و فواضل، اور عام لوگ ہی نہیں کہ جو پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، بیواہ ہیں، وہ آ کر کے ان کے ہاں پناہ لیتے ہیں، بلکہ قبیلے بنی ہاشم کے لوگ جب غربت میں ہو، مصیبت میں ہو، وہ بھی آ کر کے ان کے ہاں پناہ لیتے ہیں، اور جب ان کے ہاں آتے ہیں تو یہ ان کو نعمتوں سے اور خوشیوں سے نواز دیا کرتے ہیں۔ یہ ایسے ہیں، ہم ان کا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور ہم تمہیں بھی کہتے ہیں کہ آؤ ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ اس پورے عرب میں ان جیسا کوئی ہے تو بتاؤ، ان جیسا خوبصورت چہرہ والا، ان جیسے اچھے اخلاق اور کردار والا اگر کوئی ہے تو بتاؤ۔ تو ہم تمہیں کہتے ہیں آؤ اس حق کے ساتھ کھڑے ہو، ان کی حمایت کرو، ان کا فیور کرو، اور اگر نہیں کرتے ہو تو سنو، جو لوگ ہم لوگ ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں کوئی بھی قیمت چکانی پڑے ہم ان کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور کسی بھی صورت میں ان کو تمہارے حوالے کرنے والے نہیں ہیں۔ تو ابو طالب نے یہ بڑا شاندار قصیدہ کہا اور کلام کہا، پورے عرب میں اس کو بھیج دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیرت پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔